کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں میل دور ہونے والا ایک ڈرون حملہ کسی کی ریٹائرمنٹ کی بچت پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے دنیا کے ایک کونے میں ہونے والا کوئی واقعہ پوری عالمی معیشت میں ہلچل مچا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر پھینکیں اور لہریں پورے تالاب میں پھیل جائیں۔ ہم سمجھیں گے کہ مشرق وسطی کا ایک بحران کس طرح دنیا بھر کی مارکیٹوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور اس کے پیچھے کون سے پوشیدہ رابطے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے اس ایک ہندسے سے، $84 فی بیرل۔ 3 مارچ 2026 کو اس قیمت نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ قیمت تھی برینٹ کروڈ آئل کی، جو کہ خام تیل کی ایک قسم ہے اور جسے پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں کا معیار مانا جاتا ہے، اور یہ قیمت تقریباً 2 سالوں میں اپنی بلند ترین سطح پر تھی۔ تو یہ صرف ایک نمبر نہیں تھا، بلکہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی کہ عالمی معاشی نظام میں کچھ بہت بڑا اور پریشان کن ہونے والا ہے۔ تو بھئی اس قیمت کے یوں اچانک آسمان پر پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بالکل صاف تھی، جیسا کہ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑھتا ہوا تنازع ایندھن کی ترسیل میں خلل ڈال رہا ہے اور سپلائی میں مزید رکاوٹوں کے خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ یعنی قیمتوں کا یہ طوفان براہ راست دنیا کے ایک سب سے اہم توانائی مرکز میں بڑھتے ہوئے تنازع کا نتیجہ تھا۔ یہ صرف مارکیٹ کا کوئی معمولی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، بلکہ یہ جغرافیائی سیاست کا سیدھا معیشت پر اثر تھا۔ چلیں ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چنگاری بھڑکی کیسے، جس نے پوری دنیا کی مارکیٹوں میں آگ لگا دی۔ یہ سب شروع ہوا آبنائے ہرمز کے بحران سے۔ ایک ڈرون حملہ، ایک ریفائنری میں لگنے والی آگ اور دنیا کی ایک اہم ترین تجارتی شاہراہ خطرے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کتنی تیزی سے پیش آیا۔ واقعات کا یہ سلسلہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح بہت تیزی سے سامنے آیا، جس نے عالمی توانائی کی منڈی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنری راس تنورہ پر ایک ڈرون حملہ ہوا اور وہاں کام رک گیا۔ پھر فوراً بعد متحدہ عرب امارات کے اہم آئل ٹریڈنگ سینٹر فجیرہ میں ایک روکے گئے ڈرون کا ملبہ گرنے سے شدید آگ بھڑک اٹھی۔ اور پھر جیسے یہ کافی نہ ہو، ایران کی تمام یقین دہانیوں کے باوجود اہم ترین سمندری راستہ یعنی آبنائے ہرمز تقریباً بند ہو گیا، کیونکہ انشورنس کمپنیوں نے جنگ کے خطرے کے پیش نظر اپنی کوریج ختم کر دی۔ یہ ایک کے بعد ایک 3 بڑے جھٹکے تھے جنہوں نے مارکیٹ میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ تو اس پورے بحران کا سب سے پہلا اثر کہاں محسوس ہوا؟ سب سے پہلی اور سب سے طاقتور لہر جو اس واقعے سے اٹھی وہ تھی انرجی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ۔ یہ وہ پہلا جھٹکا تھا جسے دنیا بھر میں عام لوگوں نے پیٹرول پمپ سے لے کر اپنے گھروں کے بجلی اور گیس کے بلوں تک براہ راست محسوس کیا۔ اور یہ صرف گاڑی کے پیٹرول کی بات نہیں تھی۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ ہیٹنگ آئل یعنی گھروں کو گرم رکھنے والے تیل کی قیمت میں تقریباً 7.5% کا اضافہ ہوا ایک ہی دن میں۔ خام تیل کی قیمت 3% سے زیادہ بڑھی، قدرتی گیس کی قیمت بھی اوپر گئی اور پیٹرول بھی 2% سے زیادہ مہنگا ہو گیا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ ایک بڑا توانائی کا بحران سر پر کھڑا ہے، جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ لہر صرف پیٹرول پمپ تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ تیزی سے پھیلی اور سیدھا جا ٹکرائی دنیا بھر کی مالیاتی منڈیوں سے، ان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ تو صرف پہلا جھٹکا تھا، اس کے بعد جو مالیاتی آفٹر شاکس آئے وہ کہیں زیادہ گہرے اور وسیع تھے۔ اچھا، اب مارکیٹ میں اس ڈر کو، اس بے چینی کو ناپتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے ایک ٹول ہے جسے وکس کہتے ہیں۔ آپ اسے مارکیٹ کا فیئر انڈیکس یا خوف کا پیمانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سیدھے لفظوں میں یہ مارکیٹ کا بلڈ پریشر ہے۔ جب وکس کی ریڈنگ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ کاروں میں خوف بڑھ رہا ہے اور وہ خطرہ مول لینے سے کترا رہے ہیں، اور اس بحران کے دوران یہ ریڈنگ آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اور جب خوف بڑھتا ہے تو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف لال ہی لال نظر آتا ہے۔ یہ سلائیڈ دکھا رہی ہے کہ کس طرح دنیا بھر کی مارکیٹیں کریش کر گئیں۔ جاپان اور اسپین کی مارکیٹیں 4% سے زیادہ گریں۔ برطانیہ، جرمنی، یہاں تک کہ امریکہ کی مارکیٹ بھی اس کی زد میں آئیں۔ یہ لال رنگ اس بات کی نشانی تھا کہ سرمایہ کار اپنا پیسہ مارکیٹ سے تیزی سے نکال رہے ہیں۔ یہ خوف ایک وبا کی طرح ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ پھیل رہا تھا۔ تو آخر ایسا ہوتا کیسے ہے؟ مشرق وسطیٰ میں ایک مسئلہ اور پوری دنیا کی مارکیٹیں ہل جاتی ہیں؟ چلیں اب ہم اس بات سے آگے بڑھتے ہیں کہ کیا ہوا اور اس پر توجہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ آئیے
عالمی خطرے کے ان پوشیدہ راستوں، ان چینلز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے یہ بحران پھیلا۔ اس پورے معاملے کو ایک سادہ سے سوال میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ خلیج فارس میں ہونے والا ایک ڈرون حملہ امریکہ کی ریاست اوہایو میں کسی کے اسٹاک پورٹ فولیو کی قیمت کو کیسے گرا سکتا ہے؟ یہ سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے، جو ایک دور دراز کے واقعے کو ایک عام انسان کی جیب پر پڑنے والے اثر سے جوڑتا ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ریسرچرز آج کل بہت جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ سوچے کہ وہ ایک سپر کمپیوٹر کو دنیا بھر سے آنے والی لاکھوں خبروں پر ہر سیکنڈ نظر رکھنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ مشین لرننگ کی مدد سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی خبر کہاں کیا اثر ڈال رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ پوری عالمی معیشت کا ایک لائیو ایکس رے دیکھ رہے ہوں، جو ہمیں وہ پوشیدہ رابطے دکھاتا ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ اور اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی معاشی جھٹکا 4 مختلف راستوں سے پھیل سکتا ہے۔ سمجھیں جیسے زلزلے کی لہریں ہوتی ہیں، پہلا ہے ڈائریکٹ چینل، یہ سب سے سیدھا راستہ ہے، یعنی جب تیل کی سپلائی واقعی میں رک جائے۔ دوسرا ہے گلوبل فائنینشیل سائیکل یا GFC چینل، یہ تب ہوتا ہے جب مارکیٹ میں پہلے سے موجود خوف ایک چھوٹے سے جھٹکے کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ تیسرا ہے انسرٹنٹی یا غیر یقینی صورتحال کا چینل، یہ ایسے ہے جیسے آپ دھند میں گاڑی چلا رہے ہوں، جب کچھ پتہ نہ ہو کہ آگے کیا ہوگا تو آپ رفتار کم کر لیتے ہیں، یعنی سرمایہ کاری روک دیتے ہیں۔ اور چوتھا ہے لوکل چینل، یعنی جب جھٹکا کسی ملک کی اپنی اندرونی کمزوری سے ٹکراتا ہے اور زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ان چاروں میں سے GFC چینل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے آپ ایک تھریٹ ملٹی پلائر کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ خطرے کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جب عالمی مالیاتی نظام میں پہلے سے ہی تناؤ ہو، وکس زیادہ ہو اور قرض ملنا مشکل ہو، تو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی تباہی مچا سکتا ہے۔ سوچیں، ایک چنگاری گیلی گھاس پر گرے تو شاید بجھ جائے گی، لیکن اگر وہی چنگاری سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر پر گرے تو آگ کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ جب عالمی مارکیٹ میں پہلے سے ہی خوف اور پیسوں کی کمی ہو تو وہ سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر ہوتی ہے، جو ایک چھوٹی سی چنگاری سے بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ سب سمجھ تو لیا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان چینلز کو جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اس فریم ورک کو استعمال کر کے ہمیں نہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ بحران سے نمٹنے کی صحیح حکمت عملی بنانے کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بیماری کی وجہ پتہ ہو تو ہی آپ صحیح دوا دے سکتے ہیں۔ اگر مسئلہ GFC چینل کے ذریعے پھیل رہا ہے، یعنی بنیادی مسئلہ صرف ڈر اور پیسوں کی کمی کا ہے، تو اس کا حل بھی مالیاتی ہوگا۔ مرکزی بینک مارکیٹ میں پیسہ ڈال کر خوف کو کم کر سکتے ہیں، لیکن اگر جھٹکا ڈائریکٹ چینل سے آ رہا ہے، یعنی تیل کی سپلائی واقعی میں رک گئی ہے، تو پھر پیسہ پھینکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تب مسئلہ بنیادی ہے اور اس کا حل بھی بنیادی ہوگا، جیسے سفارتی کوششیں یا حکومتی پالیسی میں تبدیلی۔ صحیح ٹول کا انتخاب ہی ایک بحران کو تباہی بننے سے روک سکتا ہے۔ تو چلیں اس ساری بات چیت کے چند اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات، ہر جغرافیائی سیاسی جھٹکا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دوسری، عالمی مارکیٹ کی حالت کیسی ہے، یہ بات کسی بھی واقعے کے اثر کو بڑھا بھی سکتی ہے اور کم بھی کر سکتی ہے۔ تیسری، تیز رفتاری سے آنے والا نیوز ڈیٹا ہمیں خطرے سے پہلے خبردار کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، صحیح رد عمل کے لیے یہ سمجھنا کلیدی ہے کہ جھٹکا پھیل کس راستے سے رہا ہے۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج کی اس دنیا میں جو ایک دوسرے سے اتنی جڑی ہوئی ہے، جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بحران سر اٹھاتا ہے، ہم ایک ایسا مالیاتی نظام کیسے بنائیں جو ان جھٹکوں کو سہہ سکے اور زیادہ لچکدار ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا آنے والے وقت میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔